اس ویڈیو میں ہم بایو اسٹیٹسٹک کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن بایو اسٹیٹسٹک سے پہلے اسٹیٹسٹک کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے شروع میں اسٹیٹسٹک کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس از the identification, collection, organization, analysis and presentation of data۔ اسٹیٹسٹک میں ہم ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو جو ہمیں ریسرچ کے لیے چاہیے۔ اپنی ریسرچ کی ضرورت کی بنیاد پر ڈیٹا کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم اس ڈیٹا کو منتخب کرتے ہیں جو ہمیں ریسرچ کے لیے چاہیے۔ پھر ہم اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں۔ ترتیب کا مطلب آرگنائزیشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس ڈیٹا پر تھوڑا اور کام کرتے ہیں، یعنی ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں، اور آخر میں ہم پھر ڈیٹا کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ان دا لاسٹ پریزنٹیشن آف ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، کلیکشن کرنا، آرگنائزیشن کرنا، انالیسس کرنا اور آخر میں ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا اسٹیٹسٹک کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں بایو اسٹیٹسٹک کی طرف۔ بایو اسٹیٹسٹک کا لفظ دو الفاظ سے نکلا ہے، بایو اینڈ اسٹیٹسٹکس۔ بایو کا مطلب بایولوجی اینڈ اسٹیٹسٹک مین اسٹیٹسٹک، یعنی یہ بایو اور اسٹیٹسٹک کا کمبینیشن ہے جس میں ہم اسٹیٹسٹک کا استعمال کر کے بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بایولوجیکل ریسرچ میں جو ڈیٹا ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو سمجھنے اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹک کا استعمال کرتے ہیں اور اسے بایو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں۔ اسٹیٹسٹک کو ہم انگلش میں اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، The use of statistics to solve a biological problem is called biostatistics۔ اور اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، The use of statistics to understand and manipulate the data that we obtain from a biological experiment is called biostatistics۔ یعنی سمپل ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ بایو اسٹیٹسٹک میں ہم اسٹیٹسٹک کا استعمال کر کے ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں، یا پھر بایولوجیکل ریسرچ سے جو ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹک کا استعمال کرتے ہیں اور اسے بایو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں۔ یہ تعریف تھوڑا زیادہ اسٹینڈرڈ ہے کہ بایولوجیکل ریسرچ سے جو ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے اس ڈیٹا کو سمجھنے اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹک کا استعمال کرتے ہیں اور اسے بایو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا بایو اسٹیٹسٹک۔ سم امپورٹنٹ ٹرمز ان بایو اسٹیٹسٹکس۔ بایو اسٹیٹسٹکس میں استعمال ہونے والے کچھ اہم ٹرمز۔ پہلے ہے ڈیٹا۔ تو ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ The information recorded during a biological research is called data۔ بایولوجیکل ریسرچ میں جو انفارمیشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس انفارمیشن کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ ڈیٹا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فریکوینسی ڈیٹا، دوسرا ہوتا ہے نان فریکوینسی ڈیٹا۔ فریکوینسی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں فریکوینسی دیا گیا ہو۔ وہ ڈیٹا جس میں فریکوینسی دیا گیا ہو اسے فریکوینسی ڈیٹا کہتے ہیں۔ فریکوینسی کیا ہوتا ہے؟ فریکوینسی ریپیٹیشن کو کہتے ہیں۔ ایک پاپولیشن میں ایک خاص قسم کا کریکٹر جب ریپیٹ ہوتا ہے اس ریپیٹیشن کو فریکوینسی کہتے ہیں۔ فریکوینسی از دا ریپیٹیشن آف اے اسپیسیفک کریکٹر ان اے پاپولیشن۔ چلو نیچے ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایگزامپل میں ہم نے لکھا ہے لینتھ آف ٹیل۔ جب ہم نے کسی پاپولیشن میں لینتھ آف ٹیل کو معلوم کیا اور اس کو ریکارڈ کیا تو کسی کا 2 سینٹی میٹر تھا، کسی کا 4 سینٹی میٹر تھا، کسی کا 5 سینٹی میٹر تھا۔ 2 سینٹی میٹر کو ہم نے فریکوینسی میں لکھا ہے 3 ٹائمز، یعنی 3 انڈیویجول ایسے تھے اس پاپولیشن میں جس کا 2 سینٹی میٹر ٹیل تھا، یعنی 2 سینٹی میٹر ٹیل پاپولیشن میں 3 ٹائمز ریپیٹ ہوا تھا، اس کی فریکوینسی 3 تھی۔ 4 سینٹی میٹر ٹیل پاپولیشن میں 2 ٹائمز ریپیٹ ہوا تھا، اس کی فریکوینسی 2 تھی۔ 5 سینٹی میٹر ٹیل پاپولیشن میں 4 ٹائمز ریپیٹ ہوا تھا، اس کی فریکوینسی 4 تھی۔ تو فریکوینسی کہتے ہیں دا ریپیٹیشن آف اے اسپیسیفک کریکٹر ان اے پاپولیشن۔ جتنی دفعہ کوئی خاص قسم کریکٹر پاپولیشن میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اسے اس کا فریکوینسی کہتے ہیں، اس ریپیٹیشن کو اس کا فریکوینسی کہتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ فریکوینسی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں فریکوینسی دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد ہم نے فریکوینسی کو ڈیفائن بھی کیا اور اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا بھی۔ اب آتے ہیں نان فریکوینسی ڈیٹا کی طرف۔ نان فریکوینسی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں فریکوینسی نہیں دیا ہو، جس میں فریکوینسی کو مینشن نہیں کیا ہو۔ ان نان فریکوینسی ڈیٹا فریکوینسی از ناٹ گیون۔ یہ رینڈم ڈیٹا ہوتا ہے جس میں فریکوینسی مینشن نہیں ہوتا۔
نیچے ایگزامپل میں ہم نے دیا ہے لینتھ آف ٹیل 2 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر، لیکن اس کے ساتھ ہم نے فریکوینسی نہیں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نان فریکوینسی ڈیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات جو میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ وہ ٹیبل جس میں فریکوینسی دیا گیا ہو اس ٹیبل کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل کہتے ہیں۔ وہ ٹیبل جس میں فریکوینسی دیا گیا ہو اسے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاپولیشن اور سیمپل کی طرف۔ فرض کرو کہ ہمارے ساتھ ایک اسپیشی ہے جس میں 100 انڈیویجولس ہیں۔ اس 100 انڈیویجولس کو کلیکٹیولی پاپولیشن کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس 100 انڈیویجولس میں سے 20 انڈیویجول لیتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، تو اس 20 انڈیویجول کو سیمپل کہتے ہیں۔ Population is the entire set of atoms from which you draw data for a statistical study, and while sample is the fraction of population that we choose for a statistical study. Population entire set ہوگا اور sample اس میں سے کوئی حصہ ہوگا جو ہم اسٹڈی کرنے کے لیے چنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔